نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ابلیس کیا چاہتا ہے کہ جو لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں ان سے کبیرہ گناہ خاص طور پہ کروائے جائیں تاکہ پھر وہ اوروں میں مشہور کرا سکے، ہاں دیکھو وہ قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے اور ساتھ جھوٹ بولتا ہے، یا یہ کہ غیبت کرتا ہے، یا اور اسی طرح کی بہت سی باتیں۔ اگر ابلیس اس درجے پہ بندے کو پھانسنے میں ناکام ہو جاتا ہے، یعنی دین پڑھنے یا پڑھانے والے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ چوتھے درجے یا صغیرہ گناہوں میں پڑوانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ گناہ اکٹھے ہو کر آدمی کو ہلاک بھی کر سکتے ہیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے گناہوں سے ہوشیار رہو، کیونکہ چھوٹے گناہوں کی مثال ایسے ہے جیسے کچھ لوگ صحرا میں جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حدیث سنائی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ان میں سے ہر ایک لکڑی کی چھوٹی سی چھڑی یا ڈنڈی اٹھا لاتا ہے اور اس سے وہ بہت بڑی آگ جلا لیتے ہیں۔ یعنی جنگل میں بہت سے لوگ گئے، ہر شخص نے ایک ایک چھوٹی چھوٹی لکڑی اٹھائی، لا کے اکٹھی کی تو ایک پورا ڈھیر بن گیا اور اس سے بہت بڑی آگ جل گئی۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ اکٹھے ہو کر بہت بڑا انبار بن جاتے ہیں۔ ایک شخص چھوٹے گناہوں کا معمولی خیال کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان کو بے ضرر سمجھتا ہے، تو چھوٹی سی بات ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اس لیے ایسا انسان جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے لیکن ان کے انجام سے ڈرتا ہے، وہ مذکورہ بالا شخص سے بہتر ہے۔ یعنی چھوٹے گناہ کرنے والے بسا اوقات زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں بنسبت کسی ایک بڑا گناہ کرنے والے کے۔ اگر بندہ اپنے آپ کو اس جال میں پھنسنے سے بچا لیتا ہے، یعنی وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوں گے، مجھے یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یعنی بہت محتاط اور متقی ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو شیطان ابھی بھی اس کو نہیں چھوڑتا، وہ اس کے ساتھ اگلے درجے کی طرف پیش قدمی کرتا ہے۔ 5ویں درجے پہ وہ ایسی چیزوں میں اس کو مصروف کراتا ہے جو مباح ہیں، یعنی نہ وہ بندہ شرک کرتا ہے، نہ کفر کرتا ہے، نہ بدعت کرتا ہے، نہ کبیرہ گناہوں میں، نہ صغیرہ میں۔ اب وہ کہتا ہے یہ بہت سے کام ایسے ہیں جو بہت مباح ہیں، جائز ہیں، کوئی ان میں ممانعت نہیں، ان کو کر لو، جن کے کرنے کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔ تاہم اس طرح کے بے فائدہ کاموں میں پڑنے کی سزا اچھے کاموں کے لیے وقت کا نہ بچنا ہے، کیونکہ وقت ایک ہی ہے نا۔ اگر آپ کوئی تعمیری کام نہیں کر رہے اور غیر تعمیری کام کر رہے ہیں تو اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ مثلاً اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ ان کو کسی ڈبے میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں تو وہ تو اتنے ہی رہیں گے، لیکن ایک دوسرا شخص اس پیسے کو انویسٹ کر کے بزنس کرتا ہے تو وہ کئی گنا اس کو بڑھا سکتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح جو لوگ اپنے وقت کو اچھے کاموں میں استعمال کرتے ہیں وہ کئی گنا زیادہ منافع کما لیتے ہیں اسی وقت میں، بنسبت اس کے کہ ایک شخص کوئی حرام کام نہیں کر رہا، کوئی غلط نہیں کر رہا، لیکن محض ایسے ہی گپ شپ میں فضول وقت ضائع کر رہا ہے۔ اگر بندہ اس درجے پر ابلیس کو ناکام بنا دیتا ہے اور وہ اپنے وقت کے بارے میں محتاط ہوتا ہے، وہ اپنے لمحات کی قیمت جانتا ہے، اسے علم ہو کہ آسائش و عذاب کے زمرے میں کیا چیزیں آتی ہیں، تو ابلیس اس کے ساتھ چھٹے درجے کی طرف چل پڑتا ہے۔ یعنی جو شخص اپنے آپ کو بہت تعمیری کاموں میں مصروف کرتا ہے، ابھی بھی ابلیس اس کو نہیں چھوڑتا، اگلے سٹیپ پہ آئے گا۔ چھٹا درجہ اس کو کم اجر والے کاموں میں مصروف کرنا ہے، یعنی کام کر رہا ہے، نیکی کے کر رہا ہے، لیکن ایسے کام جن کا اجر تھوڑا ہے اس میں مصروف کراتا ہے اور نیکی کے بڑے کاموں سے دور رکھتا ہے، اور اللہ کے پسندیدہ کاموں میں مشغول ہونے سے بچا لیتا ہے۔ اس طرح وہ انسان کو ایسے اچھے کام کرنے کا حکم دیتا ہے جو اجر میں کم ہوتے ہیں، چاہے اس کے لیے کوئی بڑا کام، بہتر کام چھوڑنا ہی کیوں نہ پڑے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے نا کہ جس میں بہت سارے لوگ بھول کے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی پرائرٹیز کو نہیں دیکھتے، ہم اتنا ہی کافی سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، بس مصروف ہیں ہم نیکی میں، حالانکہ اس سے بڑی نیکی بھی اس وقت میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات پتہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم کون سا برا کر رہے ہیں۔ اور بہت کم لوگوں کو اس کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اسے شک نہیں ہوتا کہ یہ صحیح ہے اور وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے، اور اسے گمان نہیں ہوتا کہ یہ بھی ابلیس کی طرف سے ہے، کیونکہ ابلیس کبھی نیکی کا حکم نہیں دیتا۔ اس طرح وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ شیطان انسان کو 70 اچھے کاموں کی دعوت دیتا ہے تاکہ اسے ایک برائی میں داخل کر سکے یا ایسا کام کرا دے جس سے 70 نیکیاں ضائع ہوں۔
اس چیز کو اللہ کی طرف سے ملنے والے نور کے بغیر نہیں جانا جا سکتا. یہ آخری درجہ جو ہے اس کی پہچان صرف اس کو ہوتی ہے جس کو اللہ کی طرف سے ایک خاص نور بصیرت ملا ہو، یعنی ایسی زندگی اور ایسی بصیرت ملی ہو کہ جو اس بات سے آگاہ رہے کہ نہیں یہ کم اہم کام ہے، مجھے اس سے زیادہ اہم کام کرنا ہے. اس علم کا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اللہ کی شان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش، اس کے پسندیدہ کام، ایسے کام جن سے وہ خوش ہو جائے، ایسے کام جو بندے کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو، ایسے کام جن میں اللہ کی طرف سے زیادہ رہنمائی ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، کتاب اور اس کے صالحین بندوں کا راستہ ہے. کسی کے پاس بھی یہ علم نہیں سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کے اور آپ کے ائمہ کرام اور زمین پر آپ کے جانشینوں کے. مزید یہ کہ زیادہ تر مخلوق اس سے مستفید نہیں ہوتی، یہ آواز ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے علم و حکمت عطا کرتا ہے، کیونکہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. اگر بندہ ابلیس کے مدرجہ بالا سارے چنگلوں سے بچ نکلتا ہے اور ابلیس کے لیے مشکل بن جاتا ہے تو وہ جنوں اور انسانوں کی ایک جماعت کو اس پر لگا دیتا ہے جو اسے مختلف قسم کے نقصانات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں اس کا اعتماد گراتے ہیں، اسے بھٹکا ہوا، گمراہ کرنے والا، دین میں نئی باتیں نکالنے والا کہتے ہیں، اور لوگوں کو اس سے ہوشیار رہنے کے لیے کہتے ہیں. اس کا مقصد اس شخص کو کمزور کرنا ہوتا ہے، اس کے دل کو پریشان کرنا ہوتا ہے. اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ابلیس اس شخص کے خیالات الجھاتا ہے، اسے پریشان کرتا ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں اٹھانے دیتا. تاہم ابلیس اس کے خلاف جھوٹ کے محافظوں، جنوں اور انسانوں کی سرتوڑ مدد کرتا ہے، یعنی اتنا سرگرم ہو جاتا ہے کہ وہ انسانوں، جنوں اور ہر طرح کے لوگوں کی خوب مدد کرتا ہے. اس طرح مومن موت تک جنگ کی حالت میں ہوتا ہے. جب کبھی وہ کمزور پڑتا ہے، اسے نقصان پہنچایا جاتا ہے یا قیدی بنا لیا جاتا ہے. اس طرح مومن جہاد کی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ سے جا ملتا ہے. یہاں تک آتا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے اس وقت بھی ابلیس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا رب اگر مہربان ہوتا تو یہ تمہیں تکلیف کیوں ہوتی، یہ بیماری کیوں ہوتی. اور یہ انتہائی خطرناک وقت ہوتا ہے، اور اس وقت انسان کے ذہن سے یا منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے تو ہو سکتا ہے اس کی کیے کرائے پہ پانی پھر جائے. اس لیے کبھی بھی آخر وقت تک مطمئن نہیں ہو کر بیٹھیں. کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں تو اب سب کچھ کر چکی اور ابلیس کے شر سے باہر آ گئی. اور پھر آپ دیکھیں کہ عام طور پر آپ فارغ ہوتے ہیں، آپ ذکر شروع کر دیتے ہیں، آپ فارغ ہوتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، لیکن بیماری کی کیفیت ایسی ہوتی ہے نہ لکھ سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ ذکر کر سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی آواز اچھی لگتی کہ آپ ٹیپ پر قرات ہی سن لیں، نہ کسی انسان سے بات کرنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ انسان کو اگر جیسے بخار ہے یا غنودگی ہے تو کوئی بات کرے تو انسان کو دل چاہتا ہے کوئی نہ بولے. تو یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں جو اچھا کام کر رہا ہوں بس میں تو بہت ہی اچھا ہو گیا ہوں اور یہی اینڈ ہو گیا. نہیں، آپ کو نہیں معلوم کل آنے والا وقت کیسا آئے گا. اور خاص طور پر فکر کرنی چاہیے زندگی کے آخری لمحات کی کہ خیر پر ایمان پہ خاتمہ ہو، تب جا کے نجات ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہم بھول جاتے ہیں اس کو کہ وہ ہمارے پیچھے، وہ نہیں بھولتا. ہم اپنے سامنے کوئی نیک کام دیکھتے ہیں یا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اور وہ پیچھے سے آ کے وار شروع کر دیتا ہے. آپ ادھر سے بچتے ہیں، ادھر سے بچتے ہیں، ادھر سے بچتے ہیں، لیکن آپ اپنی ذاتی کوششیں کرتے ہیں، وہ آپ کو چھوڑ کے اوروں کے پیچھے ہو جاتا ہے اور ان کے ذریعے آپ کو دین سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، کمزور کرتا ہے، نیکی سے پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کی چالیں جو ہیں بہت خطرناک ہیں، اور صرف وہی بچ سکتا ہے اس کی چالوں سے جس کے ساتھ حقیقت میں اللہ کی مدد ہو. کوئی اپنی طاقت نہیں، کوئی اپنا کمال نہیں، کوئی اپنی نیکی نہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ بس ہمارے اوپر ابلیس کا کوئی زور نہیں. اللہ کا فضل ہو تو ہی. اس سلسلے میں وہ بات مجھے بہت ہمیشہ اچھی لگتی ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی، کہ ایک دفعہ وہ کہیں جا رہے تھے تو انہیں آواز آئی، کہتے ہیں کہ شیطان نے ہی آواز دی تھی کہ عبد القادر جیلانی تمہاری تو نمازیں ہی معاف ہیں،
تم تو اتنے نیک ہو گئے ہو کہ اب تم نماز نہ بھی پڑھو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ نمازیں تو پیغمبروں سے بھی معاف نہیں ہوئی تھی، مجھ سے کیسے معاف ہو سکتی. پھر آواز آتی ہے تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. جو ہی ان کے دل میں یہ خیال آنے لگتا ہے تو فوراً ہی اللہ کی پناہ لیتے ہیں کہ بچاتا تو اللہ ہے، علم تو نہیں بچاتا. اور اس طرح وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے شیطان کے اس وار اور چال سے بچ گئے. تو بالکل ایسے ہی شیطان چھپا ہوا شرک کراتا ہے. دیکھو چونکہ تم قرآن پڑھتے پڑھاتے اس وجہ سے تم یوں بچ گئے، نہیں، بہت دفعہ پڑھتے پڑھاتے بھی پھسلتے ہیں. تو شرک کی نفی بڑی ضروری ہے نا، کہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ کہاں کہاں سے چھپ چھپ کے وہ وار کرتا ہے، کبھی کسی چیز کا خیال دلاتا ہے، کبھی کسی چیز کا. اسی لیے تو فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. رائی کا دانہ کتنا چھوٹا دانہ، خواہ علم کا تکبر ہو یا نیکی کا ہو یا مال کا ہو یا حسن کا ہو، کسی بھی چیز کا، تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے چونکہ مجھے دوسروں سے زیادہ دین کا پتہ ہے اس لیے مجھے تو شیطان کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ تکبر ہے. آپ کو کیا خبر قرآن پاک میں کیوں آتا ہے لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک مت کہو، اپنی نیکی کے دعوے نہ کرو، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. قال اخرج منہا، فرمایا یہاں سے نکل جاؤ، مذءوما مدحورا، مذمت کیے ہوئے، رحمت سے دور کیے ہوئے. لمن تبعک منہم، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، تیری بات مانے گا، تیرے جال میں پھنسے گا، تیرے ہتھ کنڈوں کا شکار ہوگا. لَأَمْلَأَنَّ، البتہ میں ضرور بھر دوں گا، جہنم، جہنم کو، منکم اجمعین، تم سب سے. کیونکہ شیطان نے اللہ تعالی کے سامنے سرکشی کی، اس کو چیلنج کیا، اس کو بلیم کیا، اس کی نافرمانی کی، اس کے راستے پہ جا بیٹھا، اس کے راستے سے لوگوں کو بھٹکایا. لہذا جو اس کے پھیر میں آئیں گے پھر وہ اسی کے ساتھی ہوں گے اور اسی کے انجام کو پہنچیں گے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. یعنی سجدہ کرانے کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا گیا. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ، یعنی جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن ایک بات یاد رکھنا، کیا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا. اس سے کیا مراد ہے؟ لوگوں نے اس درخت کے کئی نام بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا نام کیا تھا. بس ایک درخت تھا جس کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کر دی کہ اس کے قریب نہیں آنا، ورنہ کیا نقصان ہوگا؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے. لیکن شیطان کہاں چین سے بیٹھا تھا. فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈالے. وسوسہ کا لفظ وسواس سے ہے، وس اس کا روٹ ہے واو سین، جیسے زل زل، زح زح. عام طور پر روٹ میں 3 حرف ہوتے ہیں لیکن کچھ میں 4 بھی ہوتے ہیں. تو وسوسہ انہی میں سے ایک ہے. وسواس کہتے ہیں ہوا کے جھونکے سے درخت میں خفیف سرسراہٹ کا ہونا. یعنی ہوا چلتی ہے تو پتے جب سرسراتے ہیں تو اس کو وسوسہ بولتے ہیں. یعنی پتوں کو جو گدگدی ہوتی ہے یا ان میں جو ایک تحریک پیدا ہوتی، تو شیطان کے وسوسے سے بھی انسان کے اندر ایک طرح کی گدگدی پیدا ہوتی ہے اور غلط کام کرنے کی تمنا یا خواہش یا تحریک پیدا ہوتی ہے. اور ویسے وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ دل میں غیر محسوس طریقے سے خیال پیدا کرنا، اور خصوصاً برا خیال. ہلکی آواز اور نفیس بات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، تو وسوسہ ڈالا ان کے لیے شیطان نے، یعنی دل میں خیالات ڈالے. کیا خیالات تھے وہ؟ کہ تم یہ درخت کا پھل کھا لو، تمہارا کچھ نہیں بگڑتا. اور مقصد اس کا کیا تھا؟ انسان کا لباس اتروانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وارن کیا تھا کہ اگر تم نے شیطان کی بات مانی تو جنت کا باعزت لباس
تم سے واپس لے لیا جائے گا۔ بہرحال شیطان کو انسان کا یہ باعزت لباس بہت ناگوار تھا، تو اس نے اپنی پوری کوشش اس میں صرف کی کہ ان کا لباس اتروا دے۔ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے جو کچھ چھپایا گیا تھا ان سے، ان کی شرمگاہوں میں سے، یعنی ان کے جسم کے قابل شرم حصے جو ایک دوسرے سے چھپائے گئے تھے وہ ایک دوسرے کے سامنے اس نے کھلوا دیے۔ وقال، اور اس نے کہا کیا؟ ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، صاف جھوٹ بولا، تمہارے رب نے تو تمہیں اس درخت سے روکا ہی نہیں، الا ان تکونا ملکین، مگر اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ یعنی اس لیے روکا ہے کہ اگر تم کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ یہاں رہو گے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے، اس لیے تمہیں منع کر دیا۔ اب اگر تم کھا لو تو یا فرشتے ہو جاؤ گے یا یہ کہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ جنت کا یہ قیام عارضی ہے، انہیں بہرحال دنیا کی طرف جانا ہے ایک آزمائش کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو اس مصیبت سے بچ جاؤ گے دنیا میں جانے کی، ہمیشہ یہیں رہو گے، مزے کرو گے۔ فوسوس لہما الشیطان، سب سے پہلے وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب یہاں شیطان کے حملہ آور ہونے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے وسوسہ، دل میں خیال ڈالنا، اور اس کا ٹارگٹ کیا تھا کہ آدم اور حوا کو بے لباس کروں، ذلیل و خوار کروں، رسوا کروں، بدلہ لوں۔ لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، اور کیا کہا؟ قال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے کوئی نہیں روکا۔ اب دیکھیے، پہلا ہے وسوسہ، دوسرا ہے قالا۔ پہلے خیال ڈالا، پھر بات شروع کر دی۔ ہوتا بھی یہی ہے، انسان برائی میں اچانک اور ایک دم نہیں جا پڑتا، پہلے خیال آتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی انسان ایسا مل جاتا ہے جو اسے اس کی طرف مزید مائل کر دیتا ہے، اور یہ انسان دراصل شیطان کا چیلا ہوتا ہے، یہ شیطان کے پورے تسلط میں ہوتا ہے، اس کے ذریعے وہ اس انسان کو اپنے راستے پہ لاتا ہے۔ آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ جب آپ کے دل میں کوئی خیال آتا ہے تو آپ فوراً چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ڈسکس کریں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، فوراً مشورہ کرتے ہیں۔ کوئی آئیڈیا آیا تو آپ کے دل میں ایک بے چینی ہوتی ہے کہ اب میں کس سے شیئر کروں۔ اب ظاہر ہے کہ عموماً آپ اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ برے دوست نہیں ہونے چاہیے، کمپنی اچھی ہونی چاہیے، جیسے لوگ ہوں گے ویسے آپ کو مشورے ملیں گے۔ آپ جا کے کسی سے بات کرتے ہیں، اگر وہ انسان اچھا ہوتا ہے تو وہ آپ کو منع کرتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے کہ نہیں دیکھو یہ بات غلط ہے، ایسے نہیں کرو، یہ تمہارے لیے اچھی نہیں۔ اس کے برعکس جب کوئی برا شخص انسان کو مل جاتا ہے تو وہ اس کو کیا بتاتا ہے کہ نہیں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو سب لوگ کر رہے ہیں، اور یہ تو شروع سے ہوتا آ رہا ہے، اور اتنے نیک نیک لوگ بھی یہ سب غلط کام کر رہے ہیں، تم نے کر لیا تو کون سی قیامت آ جائے گی، میجورٹی تو یہی کچھ کر رہی۔ اور اس طرح وہ اس کو مختلف طرح کی ریزنز دے کر، مختلف طرح کے لاجک سجھا کر وہ غلط کام اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ پہلا وسوسہ، دوسرا قول، کہ تمہارے رب نے تو تمہیں اس لیے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ یا ہمیشہ نہ یہاں رہنے لگو۔ فوسوس لہما الشیطان، سب سے پہلے وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب یہاں شیطان کے حملہ آور ہونے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے وسوسہ، دل میں خیال ڈالنا، اور اس کا ٹارگٹ کیا تھا کہ آدم اور حوا کو بے لباس کروں، ذلیل و خوار کروں، رسوا کروں، بدلہ لوں۔ لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، اور کیا کہا؟ قال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے کوئی نہیں روکا۔ اب دیکھیے، پہلا ہے وسوسہ، دوسرا ہے قالا۔ پہلے خیال ڈالا، پھر بات شروع کر دی۔ ہوتا بھی یہی ہے، انسان برائی میں اچانک اور ایک دم نہیں جا پڑتا، پہلے خیال آتا ہے،
پھر اس کے بعد کوئی انسان ایسا مل جاتا ہے جو اسے اس کی طرف مزید مائل کر دیتا ہے، اور یہ انسان دراصل شیطان کا چیلا ہوتا ہے، یہ شیطان کے پورے تسلط میں ہوتا ہے، اس کے ذریعے وہ اس انسان کو اپنے راستے پہ لاتا ہے۔ آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ جب آپ کے دل میں کوئی خیال آتا ہے تو آپ فوراً چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ڈسکس کریں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، فوراً مشورہ کرتے ہیں۔ کوئی آئیڈیا آیا تو آپ کے دل میں ایک بے چینی ہوتی ہے کہ اب میں کس سے شیئر کروں۔ اب ظاہر ہے کہ عموماً آپ اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ برے دوست نہیں ہونے چاہیے، کمپنی اچھی ہونی چاہیے، جیسے لوگ ہوں گے ویسے آپ کو مشورے ملیں گے۔ آپ جا کے کسی سے بات کرتے ہیں، اگر وہ انسان اچھا ہوتا ہے تو وہ آپ کو منع کرتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے کہ نہیں دیکھو یہ بات غلط ہے، ایسے نہیں کرو، یہ تمہارے لیے اچھی نہیں۔ اس کے برعکس جب کوئی برا شخص انسان کو مل جاتا ہے تو وہ اس کو کیا بتاتا ہے کہ نہیں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو سب لوگ کر رہے ہیں اور یہ تو شروع سے ہوتا آ رہا ہے، اور اتنے نیک نیک لوگ بھی یہ سب غلط کام کر رہے ہیں، تم نے کر لیا تو کون سی قیامت آ جائے گی، میجورٹی تو یہی کچھ کر رہی۔ اور اس طرح وہ اس کو مختلف طرح کی ریزنز دے کر، مختلف طرح کے لاجک سجھا کر وہ غلط کام اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ پہلا وسوسہ، دوسرا قول، کہ تمہارے رب نے تو تمہیں اس لیے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ یا ہمیشہ نہ یہاں رہنے لگو۔ تیسرا حربہ وقاسمہما، اب قسمیں کھانے پہ آ گیا، تاکیدی عمل، وسوسہ، قول اور قسمیں۔ اور قسمیں کھا کر کیا کہا؟ انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ شیطان یا اس کے چیلے کبھی دشمن کے روپ میں سامنے نہیں آتے، وہ دوست بن کے سامنے آتے ہیں، دوست بن کے بھٹکاتے ہیں، خیر خواہ بن کر آتے ہیں کہ میں تمہارا بہت خیر خواہ ہوں اور میں تو خیر خواہی چاہتا ہوں۔ یہاں سے انسان دھوکا کھا جاتا ہے، فلاں کا مشورہ ہے، وہ میرے لیے بھلا کب برا چاہ سکتا ہے۔ اور یہ خیر خواہ کون ہوتے ہیں؟ جو شیطان کے زیر اثر ہوتے ہیں، یا آپ کے دوست ہوتے ہیں، یا رشتہ دار ہوتے ہیں، یا کولیگز ہوتے ہیں۔ وہ جب مشورہ دیتے ہیں تو صرف مشورہ ہی نہیں دیتے بلکہ ساتھ اپنی خیر خواہی کا بھی بڑا یقین دلاتے ہیں، اور آپ پورے اعتماد اور تسلی سے پھر ان کی بات مانتے ہیں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھو، میں اللہ تعالیٰ کو بتا دوں گا کہ میری وجہ سے نہیں پڑھی تھی، یہ نماز میرے ذمہ ڈال دو، اس کی سزا میں بھگت لوں گا۔ اس قسم کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں، اور شیطان دل میں ہی خیال ڈالتا ہے کہ دیکھو کتنا بھلا چاہتا ہے یہ تمہارا، یہ تمہیں مشکل سے نکال رہا ہے۔ پھر چوتھا طریقہ یا چوتھا حربہ، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکے کے ساتھ ان کو پھسلا لیا، وسوسے ڈالے، باتیں کی، قسمیں کھائیں، اور دھوکے سے اپنے ڈھب پہ لے آیا، چکنی چپڑی باتیں کر کے، آہستہ آہستہ گریجولی تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو پوری طرح انوالو کر دیا غلط کام میں۔ پیچھے آپ نے پڑھا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فواحش کے قریب نہ پھٹکو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر قریب آؤ گے تو کیا پتا اندر ہی جا گرو، کیونکہ انسان جب کسی چیز کے کنارے کنارے چلتا ہے تو بہت احتمال ہوتا ہے کہ اس کا قدم باؤنڈری لائن کو کراس کر کے غلط طرف جا پڑے۔ اب اس نے اپنا کام کر لیا، دھوکے سے ان کو پھسلا لیا۔ اب وہ آدم جو اپنے علم کی بنا پر مسجود ملائک قرار پائے تھے، شیطان کے دھوکے میں آ گئے۔ جو ہی انہوں نے درخت کا پھل کھایا، بدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں ان سے کھل گئیں، ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو گئے، لباس اتروا دیا گیا۔ اور یہ جنت کا لباس تھا، جو محض لباس کا اترنا نہیں تھا، شاہی خلعت کا اترنا تھا، شاہی لباس کا اترنا تھا، ایک بہت بڑے آنر سے محروم ہونا تھا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے ینزع عنہما لباسہما، نزع کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، یہ نزع کا وقت بھی جان کھینچنے کا وقت ہوتا ہے نا۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ کوئی شخص آپ کا دوپٹہ کھینچ رہا ہو، کھینچ کے اتار دے، آپ کو کیسا لگے گا؟ بے عزتی محسوس ہوتی ہے نا۔ یعنی ایک ہوتا ہے آپ اپنا لباس خود اتارتے ہیں، اور ایک یہ کہ کوئی کھینچ کے اتار دے۔ آپ اگر کسی بچے کا بھی آپ کھینچ کے کپڑا اتاریں تو وہ بہت بے عزتی محسوس کرتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ان کے لباس اتروا لیے گئے، لیکن چونکہ شرم و حیا فطرت میں تھی،
وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگ گئے. وناداہما ربہما، اس پر رب نے ان کو پکارا. الم انہکما ان تلکما الشجرہ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا؟ تمہیں یاد نہ رہا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، میں نے تم کو کہا نہ تھا؟ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تم بھول گئے یہ بات کہ تمہیں یہ سب کچھ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، اور اللہ کی بات بدلی نہیں جاتی. تمہیں وارن کیا گیا تھا کہ ایسا ہوگا، اور دیکھو پھر ویسا ہی ہوا. جو ہی انہوں نے یہ آواز سنی، قالا، دونوں پکار اٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جان پہ بہت ظلم کیا. اب یہ انسانی رویہ ہے، وہ شیطانی تھا کہ غلطی کے بعد توبہ نہیں، غلطی پہ اصرار اور ڈھٹائی، اور یہ انسانی رویہ کہ غلطی کا احساس ہوتے ہی فوراً اعتراف کر لیا اور بخشش کی دعائیں مانگنے لگے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پہ رحم نہیں فرمائے گا، تو ہم ضرور نقصان اٹھا جائیں گے. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. یعنی شیطان انسان کی دشمنی کرے گا، پھر انسان انسان کے دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک. یعنی یہاں انسان کو اگرچہ زمین میں بھیجا گیا، یہ نہیں کہ اس پھل کے کھانے کی وجہ سے، وہ تو پیدا ہی زمین کے لیے کیے گئے تھے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور یہاں اتارتے وقت بھی کیا کہا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اب وہاں جا کے پھر نہ بھول جانا، تھوڑے دن کے لیے جا رہے ہو، ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے. لیکن آج ہم شیطان کی باتوں میں آ کر، شیطان کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہو کر، پھر اللہ کے حکم کو، اللہ کے فرمان کو اور اس کی نصیحت کو بھولے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب ایسی ہی باتیں ہیں، ہم کریں اپنی مرضی، اور پھر قیامت کے دن بھی، آخرت میں بھی ہماری مرضی کے مطابق انجام ہو یا فیصلہ ہو. یہ محال ہے. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، واضح بتا دیا گیا وہاں جا کے تمہیں زندہ رہنا ہے، پھر تم وہیں پر مرو گے اور مر کے زمین میں دفن کیے جاؤ گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ تم سب وہاں سے نکال لیے جاؤ گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.